پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جو چیز کو غور کرنا ہے نا، وہ یہ غور کرنا ہے کہ ہم نے کھڑا کیسے ہونا ہے. یہ بڑی اہم بات آپ شیئر کرا. اسٹیج پہ آ کے اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ ہم اسٹیج پہ جب آتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے کھڑا کیسے ہونا ہے. 99% لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو پبلک اسپیکر ہیں جن کو کھڑا ہونا نہیں آتا. ان کی ٹانگیں جو ہیں یا تو ادھر ہی کھلی ہوئی ہوں گی تو یا ایک سائیڈ پہ وہ دیکھ رہے ہوں گے. یعنی آپ نے اس طرح سے کھڑے ہونا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ وقار نظر آئے. اور اگر اسمائل آپ کے چہرے پہ نہیں آتی تو آپ نے کانشیس لیول پہ تھوڑا سا کوشش کر کے اسمائل لے آنی ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہاں آتے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ ہمیں جج کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ عجیب سی ایک سچویشن بنی ہوتی ہے. لیکن انشاءاللہ آج کے بعد وہ سچویشن ختم ہے. اپنی زندگیوں سے نکال دینا آپ نے. سب سے پہلے آپ نے کھڑے ہونا ہے جیسے بھی کہ آپ کے درمیان میں ہوں 4 انچ کا 3 انچ کا 2 انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے پاؤں کے درمیان میں. اور دوسرا کلوز نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہم لوگ اکثر کرتے ہیں نا جی پیچھے کھڑے ہو گئے یہ اور اس طرح کر کے یہ بڑی بڑی اہم بات آپ سے کرنے لگا ہوں. اور یہ اس کے یہ ایسے یہ کلوزڈ ہے. اس کو ٹینک رائڈنگ کہتے ہیں. ٹینک رائڈنگ کہتے ہیں. یہ چھپ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. ہم کہتے ہیں یہ میرا پہلا حصہ تو نظر آئے لوگوں کو نیچے والا نہ نظر آئے کیونکہ نیچے کانپ رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے نا آج کے بعد اپنے آپ کو اوپن کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اکثر ادھر نہیں بیٹھا ہوتا میں ادھر آتے کرتا ہوں جبکہ جتنے سپیکر آتے ہیں وہ ادھر ہی آتے کرتے ہیں بات. کیوں؟ انہوں نے کہیں سے ٹریننگ نہیں لی ہوئی. تو اس لیے سب سے اہم کام کرنا ہے کہ جو لوگ آپ کے سامنے آڈینس ہے اس کے قریب ہونا ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ تاکہ ان کے درمیان میں اور آپ کے درمیان میں فاصلہ کم ہو اور وہ پوری بات آپ کی لے لیں. جب آپ اس سائڈ پہ کھڑے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے آڈینس آپ کے ویورز سوئے ہوئے ہوں. کیوں؟ انوالو تو آپ نے کیا ہی نہیں ان کو. ان کے درمیان میں اور آپ کے درمیان میں ایک خلا ہے, ایک خلیج ہے, ایک سی آپ کے درمیان میں. آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہوں آپ کے ساتھ آپ ان کے اندر بھی جائیں, ان سے ملاقات کریں, ان سے بات کریں. آپ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے اسپیکر ہیں جن میں زگ زگلر ہے, بہت بڑا اسپیکر ہے, دیکھا آپ نے کبھی؟ ٹی وی پہ جب سب کچھ دیکھتے ہو تو اس کو بھی دیکھو. میں یہی کہہ رہا ہوں نا. اچھا ایک آج کل نا پروگرام آتا ہے اس کو ضرور دیکھنا کریں. اشفاق صاحب کے زاویے کے بعد اگر کسی نے مجھے متاثر کیا ہے الف اللہ اور انسان, کون دیکھتا ہے؟ ویری نائس, ویری نائس. ڈرامہ ہے اور اشفاق صاحب کے زاویے کے بعد اور اشفاق صاحب کے منچرے کے بعد کبھی کا جو بہت زبردست کریکٹر ہے اس کے اندر ایک بابے کا کریکٹر ہے اس کا. میں کہتا ہوں اتنا اسٹرانگ کریکٹر ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ضرور دیکھنا, ٹھیک ہے جی. اچھا ایک چیز تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم نے یہ جو ایریا ہمارا ہے یہ ہمارا ورک ایریا ہے. ٹھیک ہے, ورک ایریا. آپ نے اس کو پورا استعمال کرنا ہے, موو کرنا ہے اپنے آپ کو. یہ نہیں ہے بالکل ٹینک رائڈنگ کہ بس میں نے اسی میں کھڑے ہونا ہے اور میں ایک اسپیسیفک جگہ پہ رہنا. نہیں نہیں, آپ نے بالکل, میں ایسا ٹرینر آپ کو نہیں بنانا چاہتا. اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ میں ایسا ٹرینر بناؤں گا تو یہ اپنی خواہشات نکال دے. میں نے آپ کو ایسا ٹرینر بنا رہا ہے جو زندہ ہو اور زندگی دے. یہ سمجھ آ گئی؟ اچھا سب سے اہم جو پرابلم آتا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ہاتھوں کا. میں کہاں باندھوں باؤ بڑھ گیا, کہاں لے جاؤں اس کو؟ آسان طریقہ ہے, مصروف ہو گیا, آپ مصروف ہو گیا کہ نہیں؟ کچھ بھی میری سسٹر کی بات لے سکتے, یہ لے لیجیے, آپ مصروف ہو گیا کہ نہیں؟ سب سے بڑی میں نے آج تک جو دیکھی ہے نا کمیونیکیشن کے اندر
لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی میں ان ہاتھوں کو لے کر، اور اللہ نے دیے بھی دو ہیں، ایک ہوتا تو اور بات ہے، دیے بھی دو ہیں۔ تو اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی طرح جب بھی آپ کہیں پہ جائیں، موقع ملے آپ کو اسٹیج پہ آنے کا، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ان ہاتھوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ اچھا دوسرا، آپ نے کلوز نہیں رہنا، کھلنا ہے، اوپن ہونا ہے۔ آپ کا لباس، خواتین ہیں تو اپنا، مرد ہیں تو اپنے حساب سے اس لباس کو آپ نے بڑا مینٹین کر کے اچھے طریقے، یہ نہیں آپ نے کہ اچھی طرح تیل لگا کے خوب اچھی طرح سر پہ اور مکھیاں بیٹھ رہی ہوں، کیا ہو جا نہیں کرنا۔ میں نے یہاں پہ کچھ لوگوں کو ادھر آ کے دیکھا ہے۔ اچھا دوسرا کہ وہ ایسے کر کے چل جائے گا، ایسے یا ایسے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہیزرڈ سے، یہ اس کو ہیزرڈ کہتے ہیں۔ آپ کے ہیزرڈس نہیں ہونی چاہیے، آپ کچھ بھی ہیں اوریجنل نظر آئیں، کچھ ڈرامہ گری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی ہے اللہ نے جیسا بھی آپ کو پیدا کیا ہے، اللہ نے جیسا بھی آپ کو چہرہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے جیسا بھی آپ کو جسم دیا، پتلا دیا ہے، دبلا دیا ہے، موٹا دیا ہے، جیسا بھی دیا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا اسٹیج کے اوپر، یقین کیجئے گا کہ جن کا 200 کلو وزن، اور نہ ٹائی کی سمجھ آ رہی، نہ کوٹ کی سمجھ آ رہی، نہ ان کا سفاری سوٹ کی سمجھ آ رہی ہے، لیکن وہ کام ہی اپنے ڈیوٹی دے رہے ہیں، بہت زبردست قسم کی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ ہے جو آج ماہیشوری، سندیپ ماہیشوری، ہاں، اس میں میں نے دیکھا ہے کہ اس شخص نے برصغیر کے اندر کم ایجوکیشن کے باوجود بھی، کم نالج کے باوجود بھی، اس کے پاس کوئی زیادہ نالج نہیں ہے، اور زیادہ نالج بھی انسان کو پرابلم پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی ہمارے راستے کے اندر ایک ہائیبرڈ کریٹ کر دیتا ہے۔ بات ہے کہ آپ پی آئی اے کے پاس جائیں اور کہیں کہ میں نے جہاز اڑانا، تو آپ اڑان دیں گے؟ وہ آپ کو کیا کہیں گے کہ فلائنگ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ پاجو تو کہیں گے۔ تو ایک دمانہ سی ایک جگہ تھی ایتھے لاہور میں تھے، قاسم علی شاہ تھے، سلطان صاحب تھے، کافی لوگ تھے۔ اب وہ وہاں پہ کوئی 250-300 لوگ، تو ہائی بورنگ سیشن، ہماری زندگی کا بورنگ سیشن، آپ سنا رہے ہیں، بات تصوف پہ ہو رہا ہے، اور تصوف ہے ہی نہیں وہاں پہ، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سننا ذرا، کہتے ہیں بلے شاہ میں اور والے شاہ میں کیا مشترک ہے؟ میں کھڑا ہوا، میں کہتی دو شاہ میں اسی طرح سے بھائی نے کہا ہے کہ جی وہ کہنے کے بعد جو وہ تو کہہ گئی، کام ہی ہو جائے کرنے۔ تو اسی طرح سے ہے کہ وہ مانگے کہ آپ سے فلائنگ ٹائم، کہ آپ نے کوئی گلیڈر کھلایا ہے، آپ کیا والٹن میں کچھ وقت آپ نے وہاں ان کو دیا ہے، سول ایویشن کو دیا ہے، کیا رانا عثمان صاحب کے گھر کے اوپر کوئی گلیڈر چلایا آپ نے؟ تو اسی طرح سے ہے کہ یہ جو ٹائم میں آپ کو دے رہا ہوں، جو ایئر ٹائم آپ کو یہاں مل رہا ہے، یہ وہ ٹائم ہے کہ یہ اگر آپ یہاں آ کے بات کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی، اور کوئی طاقت آپ کو پھنسا نہیں سکتی، اور کوئی طاقت آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ آج کے بعد آپ نے نہیں۔ انہی سے میں نے پہلی دفعہ بتایا تھا آپ کو، ابھی دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آپ میں سے ہی کچھ دنوں کے بعد قاسم علی شاہ میرے پیدا ہو جانے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ پیدا ہوں، میں دیکھوں ان کو ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے، میں ان کو دیکھوں مختلف چینلز کے اوپر دیکھوں، میں آپ کو دیکھوں سوشل میڈیا پہ آپ چھائے ہوئے۔ یہ میری خواہش ہے، میری بہت بڑی خواہش ہے کہ آپ سب لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ آئس بریکنگ کی سمجھ آ گئی؟ لو جی اسسٹر کے لیے ایک تالی زور سے۔ ایک ٹپ لینی ہے آپ نے مجھ سے ابھی، آپ جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، جس بھی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، ساری سیٹیں میری ہیں، آپ کو بلایا جا رہا ہے ادھر، مثلاً آپ کو بلایا جا رہا ہے ون آف دا اونلی راو اسلم، فرض کریں، تو آپ نے سب سے پہلے جس بھی آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی اہم بات آپ سے کر رہا ہوں، آپ نے یہ دونوں پاؤں جو ہے ایک آگے کی طرف ایک پیچھے کی طرف رکھنا، ایک آگے کی طرف ایک پیچھے کی طرف،
اور جیسے آپ کا نام اناؤنس ہو آپ نے جلدی سے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو جانا اور آپ نے بڑے قدموں سے مضبوط قدموں سے اسٹیج کی طرف آنا ہے، کیونکہ اسٹیج کی طرف آنا مشکل ہوتا ہے. ادھر بیٹھ کے بات کرنا اور ادھر کرنے میں فرق ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ جو آپ کا پوسچر ہے فرض کریں ایسے ہے تو آپ نے جلدی سے اٹھنا ہے. کیوں کہ یہ اٹھنے نہیں دے رہا ہوتا بندے کو. آدمی ان فیلڈ